مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور سیرت کے عنوان پر کچھ جمعے سے مسلسل یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں، میں نے کہا کہ وہ ایسے خوبیاں لازوال اور بہترین سے بہترین، ہر خوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں احسن اور اکمل تھا۔ اگر تجارت کے شعبے میں دیکھنا ہے تو دیکھ لو، بہادری اور شجاعت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو پیغمبر کی بہادریاں، شجاعت قربان جاؤ۔ بطور شوہر دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں کتنا وقت دیکھتے، معلم تھے تو سبحان اللہ، دیانت دار تھے، امانت دار کتنے تھے تو سبحان اللہ۔ ہر پہلو میں از خود آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کتنے جامع کمالات اور خوبیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ آج کا ہمارا ایک رخ ہے، عنوان ہے، اس کا ایک پہلو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جہاں ہم اپنے معاشرے میں آج کل دیکھتے ہیں ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، فساد، فتنے، خاص کر ان گھروں میں جہاں شادی شدہ لوگ ہیں، ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ یقین کیجئے جو اس امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، جو اللہ نے بہترین خاندانی نظام اور سسٹم دیا ہے، وہ آج یورپ اس کے لیے ترستی ہے۔ باہر کی دنیا کتنی ترقی کر گئی، کہاں سے کہاں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں، لیکن ان کا جو خاندانی نظام ہے نا، وہ تباہ ہے، وہ تباہ ہے۔ ماں باپ بہن بھائی یہ تمیز نہیں ہے ان میں۔ اور حتیٰ کہ باہر کی دنیا میں ایسا ہے کہ 18 سال تک بیٹا ہو گیا، بس اس پر آپ کا اختیار ختم، وہ جہاں چاہے شادی کرے، جیسے چاہے کسی لڑکی کو گھر میں لے آئے، تمہیں کوئی اختیار نہیں بولنے کا۔ یہ خاندانی نظام، ماں باپ جدھر چاہے، ماں جدھر چاہے، یہ تمیز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خاندانی نظام ہے نا، یہ بہترین سسٹم اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کیسے خاندانی بہترین قسم کا نظام ہے۔ اب اس سے اگلا قدم وہ کیا ہے، جیسے آپ سمجھو عام لفظوں میں مثلا کیا ہوتا ہے، یہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے نا تو سارے ہمسائے، قریب رشتہ دار، عزیز جمع ہوتے ہیں، کوئی قبر کو رہا ہے، کوئی کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی غمزدہ گھر والوں کو تسلی دے رہا ہے، صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام، 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 جس کو اگر صحیح والوں میں ہم لوگ سمجھ لیں، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تو یقین کیجئے گھروں سے لڑائی جھگڑے، فساد، فتنے سب ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہم ہیں مسلمان، اسلام کو ماننے والے، لیکن مسجد کی حد تک ہوگی، باہر نہیں۔ یا باہر ہوگی تو گھریلو زندگی میں اسلام کا دور دور سے کوئی تعلق بھی نہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اس لیے آج کل طلاق کا شرع مسلمان معاشرے میں بڑھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس چونکہ مسائل آتے ہیں نا، ہر گھر میں طلاق، ہر گھر میں طلاق۔ اب اس ادھر آپ عدالت میں جائیں گے، ایک عدالت ہے ساتھ والا، کورٹ میرج، پسند کی شادی، اور ساتھ میں دوسری عدالت ہے، وہیں سے پھر وہ لوگ خلا لیتی ہے۔ تو وہاں کے عملے نے مجھے بتایا کہ یہاں پر جب شادی ہوتی ہے، یقین کیجئے کہ 6 مہینے کے بعد وہ خلا والے کورٹ میں موجود ہوتے ہیں اور آپس میں راہ جدا کر لیتے ہیں، 6 مہینے تک۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے، عوامل کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو ایک چیز بنیادی نقطہ ملے گی کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا گھر میں، اس کو ہم نے جوڑا ہے۔ گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ جب نبی کا طریقہ ہوگا تو رحمت برسے گی، اس کے برکات ہوں گے۔ جب آپ جماعت میں نماز پڑھتے ہو، یہ اجتماعیت نہیں، اس کے کتنے برکات ہیں؟ ایک بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اور ایک جماعت کے ساتھ،
اس کی فضیلت، ثواب، درجہ سب سے افضل ہے. پھر جماعت کے ساتھ ہے، پھر مسجد میں ہے، وقف شدہ زمین پر ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. یہ بھی اسی طرح ہے، زندگی گزارو حیوانوں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح. پھر انسانوں میں آ کر آپ اشرف المخلوقات ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے تمہیں عزت اور شرافت سے نوازا ہے، تم آدم کی اولاد ہو. ایک اونٹ کتنا بڑا جسہ اور اس کا قدم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا لڑکا اس کا رسی نکیل پکڑ کے لے جا رہا ہوتا ہے. اس کو کس نے تمہارے تابع کیا ہے؟ اللہ نے، اس خالق نے تابع کیا ہے. کیوں؟ کہ تم روئے زمین پر سب سے معزز ترین ہو. تمہارا عزت اور تکریم اللہ نے تمہیں ایک مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. لیکن ہم جب اپنی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ واللہ ہم تو حیوانوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی اس لیے تباہ ہے. تو اس لیے اگر مرد حضرات جو شوہر ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو بطور شوہر دیکھ لے تو یقین کیجئے گھر بالکل امن، سکون اور آشتی کا ایسا بہترین پیمانہ بن جائے کہ لوگ رش کرنے لگ جائے کہ کتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں. قرآن مجید میں خالق کائنات فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھی گزارا کرو، دستور کے مطابق گزران کرو، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو. اب یہ ایک پہلو ہے کہ شوہر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسی تربیت کرے گا، کیسے گھر کو چلائے گا، پیار محبت کے ساتھ امن و سکون کا کیسا گہوارہ بنائے گا اپنے گھر کو. یہ تو بہت سارے پہلو ہے نا. تو بیوی کو کیا چاہیے، وہ کیسے شوہر کے ساتھ رہے، یہ بھی تو ہے نا. جیسے اس کے لیے حکم ہے شوہر کے لیے کہ بیوی کو لاڑ دو، پیار دو، لیکن ماں کا بھی خیال رکھو. ایک کو صرف سر پہ رکھو، دوسرے کو گراؤ، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسلام اعتدال کا، درمیان کا راستہ سکھلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، درمیان والا راستہ. اب صرف ہم ایک رخ پر جا رہے ہیں، جو کہ آدھے گھنٹے میں کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی سی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھی گزران رکھو، بہترین گزران رکھو، دستور کے مطابق. دستور کیا ہے؟ وہ دستور کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس احب، کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشہ. کون؟ عائشہ. عائشہ کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے عائشہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے زیادہ محبت ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فقلت من الرجال، کہ آدمیوں میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون پسند ہے؟ فقال ابوہا. یہ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. فقال ابوہا، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ کے والد ابو بکر مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. فقال ابوہا، معلوم ہوتا ہے سسر کا بھی ایک مقام ہے. ہمارے یہاں ٹکر ہوتی ہے بھائی، ہاں یہ ادھر سے مونچے تال دے رہا ہے، وہ ادھر سے کہتا ہے صرف لڑکی گھر میں آنے دو، اس کا قبلہ میں درست کرتا ہوں. واہ بھائی، تم رشتہ کر رہا ہے یا لڑائی کر رہا ہے؟ ہاں، نسبا و سحرا. قرآن میں بھی سسرالی جو رشتہ ہے نا اس کا ذکر ہے. ہم لوگ تو پتہ نہیں ہے نا، بس اندھے ہیں، چل رہے ہیں جیسے حیوانوں والی، جیسے میں نے زندگی کا بتایا نا. نسبا و سحرا، ایک نسبی رشتہ ہے، ایک سحرا. یہ جو لفظ ہے قرآن کا، اس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ابوہا، عائشہ کے بعد مجھے مردوں میں سب سے محبوب عائشہ کے باپ والد حضرت ابو بکر مجھے پسند. اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من قال، اس کے بعد تمہیں کون پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے. یہ سبق سکھاتا ہے. جیسے کسی جوان کی شادی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ڈول اٹھاؤ، ڈم 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 ڈم، جی آخری تک تکاؤ سب کو. ہاں، اس میں مولوی صاحب راز لکھا ہوتا تھا ماشاءاللہ. ہاں، پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ 5ویں دن انشاءاللہ ایسی ایٹمی لڑائی شروع ہوگی کہ وہ کہیں گے میں اس سے بیزار ہوئی، کہتے میں اس سے بیزار ہوا. کیا ہے نا، ڈول کے برکات آئیں گے نا، ثمرات اس کی یا نہیں آئیں گے؟ یہ اپنے معاشرے میں دیکھو، اس طرح کے آپ لوگ کے گھروں میں، حالات ہمسایوں میں، یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں.
یقین کرو کئی ایسے جوان گئے بیچارے، اگر نکاح شریعت کے مطابق ہو، دین اسلام کے مطابق ہو، اس کے پھر ثمرات ہوتے ہیں اور اچھے برکات ہوتے ہیں۔ اور جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مسجدوں میں نکاح کرو، مسجد میں تو بھائی ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ادھر نکاح کوئی نہیں، بس ادھر سے باہر حال بے حال میں جاؤ، جدھر بے حال ہو جاتا ہے انسان، 18 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ اڑاؤ، پھر واپس بھی آ رہے ہیں اس کے منچے لٹک رہے ہیں، 25 لاکھ خرچہ کیا ہے، 25 لاکھ، واہ کمال ہے۔ اس قوم کو 31 نہیں 35 توپوں کی سلامی دیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبق سکھلا رہے اپنی امت کو، فرمائے مجھے عائشہ سے محبت ہے، اس کے بعد فقال ابوہا، اس کے بعد مجھے اپنے سسر سے محبت ہے جس کا نام کون ہے؟ ابو بکر۔ اس کے بعد کس سے؟ ثم قال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ سبق دے رہے ہیں کہ بچہ جب آپ کا شادی ہو گیا بیٹا تو اس کے بعد اپنے سسر سے بھی محبت رکھا کر، ایک قسم کا روحانی باپ ہو گیا تمہارا۔ ہمارا خاندانی نظام سب سے پہلے ادھر سے آ کے اس کی لڑائی شروع ہوتی ہے، ادھر سے۔ میں نے بتایا کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں لڑکی کو آنے دو تب دیکھتے ہیں سسر کو میں ایسا قبلہ درست کروں گا کہ سسر کو پتہ چل جائے۔ میں یقین کروں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا تو یہ بیچارہ جو جس کی لڑکی ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ جو دیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ جگر کا لخت جگر ہوتا ہے، یہ جگر کا ایک ٹکڑا ہے جو کسی کا حوالہ کر رہا ہے، اور ادھر سے سامنے جلاد خان ہونا، جلاد خان، طوفان خان، سیلاب خان، فلان خان، شجر خان، تو وہ تو غضب کا زندگی تباہ کرے گا اس کا۔ اس لیے مرد بنو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر شوہر والا کردار ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بہترین لقب سے پکارتے تھے، بہترین۔ اور حضرت عائشہ کو کیا لقب دیا تھا؟ حمیرہ، حمیرہ، کیا نام تھا؟ حمیرہ، یہ پیار و محبت کا نام تھا۔ آج عزم کرو کہ زندگی انشاءاللہ حضور والا ہوگا، گھر میں شوہر کی حیثیت سے انشاءاللہ زندگی کون سا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ آپ بھی اپنے گھر والیوں کے اچھے اچھے نام رکھو، بہترین نام جو تمہیں لگے اس کا نام ایک طرف رکھ کے، یہ پیار والا نام ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، جیسے حضور نے فرمایا نا حمیرہ، کیا فرمایا؟ حمیرہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم كنت اشرب وانا حائض ثم اناول فيضع فاه على موضع في فيشرب۔ واہ واہ، قربان جنگ حضور کی تعلیم ہے، یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں جب بیمار ہوتی، اب میں برتن اٹھاتی، گلاس یا کوئی پینے کے لیے کوئی چیز، پانی پی رہی ہوں، تو جہاں جس جگہ سے میں پانی پیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتی آپ نے کہاں سے پانی پیا ہے؟ حضور فرماتے کہاں سے پانی پیا ہے؟ میں کہتی یا رسول اللہ اس جگہ سے میں نے پانی پیا۔ حضور اسی جگہ کو اپنے منہ میں لگاتے اور پانی نوش فرماتے۔ یہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے پاس جبریل آیا کرتا تھا، جس کے قدموں میں قیصر و کسریٰ گر گئے تھے، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسے تعلیم دے کے گئے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم تو آتے ہی طوفان گھر میں، ڈر کے مارے سارے بیچارے چپ جاتے ہیں کہ شیر آ گیا، بھائی شیر باہر سے آ گیا، پتہ نہیں خدا کی بنا شیر کرے کیا کرے گا۔ اور حضور تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ جہاں سے اما عائشہ پانی پیتی اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو لگاتے، وہیں سے پانی۔ یہ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ زندگی گزارنا ہے تو تمہارے نبی نے یوں زندگی گزاری ہے، کبھی یوں بھی کر لیا کرو۔ جو شادی شدہ ہے یہ سنت بھی زندہ کرو، ہاں سنت زندہ کرو، پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ گھر کی زندگی کا اندرونی جو سنت ہے یہ بھی زندہ کرو۔ گلاس اٹھا کے گھر والی کو دیا، پانی پیو، کہاں سے پیا؟ یہاں سے، میں بھی یہیں سے پانی پیتا ہوں۔ کس لیے پیتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو ہم نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں بھائی باہر کے حالات، پریشانیاں، تکلیفیں، غم، مصیبتیں،
اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کرتے تھے، 27 سے اوپر غزوات ہوئے ہیں، پوری امت تک دین کا تعلیم، معلم دے، مصنف بھی، مجاہد بھی، جس شعبے میں آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن گھر کی زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر پہلو پر سبحان اللہ آپ کہہ اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں، غموں میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر میں آ گئے آپ کی زندگی تبدیل ہونی چاہیے. اب یہ گھر کی زندگی، یہاں سکون ہی سکون. امت کو چاہیے، گھر والوں کو، ان کو بھی چاہیے کہ شوہر کو سکون سے رہنے دیں. ایسا نہیں کہ وہ آیا ہے اور اس نے اتنا بڑا منہ کھولا ہوا ہے، 32 دانتیں ساری نظر آ رہی ہیں اور وہ مگر مچ، ہاں شوہر کو کھانے کے لیے تیار ہے، شیرنی بیٹھی ہوئی ہے کہ آ جائے اور شوہر کو ایک ہی لقمہ کر کے کھا لوں. یہ بھی نہیں. وہیں سے بھی پیار محبت کا حکم ہے کہ گھر والی بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئے. لیکن آج تعلیم کا رخ شوہروں کی طرف ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اخلاق کے ساتھ گھر کی زندگی گزارتے ہیں، بہترین اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق گھر میں اچھا ہو. جس کا اخلاق کس میں اچھا ہو؟ گھر میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اخلاق، واہ واہ، اخلاق نہیں، ہم بد اخلاق ہیں. اور حضور نے یہ فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے اخلاق کے اس لحاظ سے. ہمارے یہاں گھروں میں سارے لڑائی جھگڑے کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو ایک طرف رکھا ہے. اب جوان کی شادی ہوئی نہیں ہے، 5ویں دن لڑائی شروع ہے میاں بیوی کی. بھائی ہاں، ساس سسر ادھر سے کچھ جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے ماں باپ ادھر سے آتے ہیں، پھر بس رشتہ ختم. طلاق کی نوبت کس لیے پڑتی ہے؟ وہ اس لیے پڑتی کہ طرز زندگی نہیں جانتے کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی کیا دیا تھا ہمیں. ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جایا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، سنت. وہ کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو قرعہ ڈالتے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. تو ایک سفر پہ چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ. ہاں، واپسی پر صحابہ کو کہا آپ لوگ تھوڑے سے آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا چلو آج دوڑ لگاتے ہیں. آج کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ دوڑ لگاتے ہیں. یہ تو غیرت کا خلاف ہے بھائی. کس کا خلاف ہے نا؟ غیرت کے خلاف ہے نہیں ہے بھائی. ہاں، خلق نہ بھائی، سر نہ خلاصی جی، اخبل دا مہینے سے ہاں دوڑ لگانا. اور کیا بولتا ہے؟ یہ غیرت کے خلاف ہے. اور نبی دوڑ رہا ہے. کون دوڑ رہا ہے؟ نبی. کون سا نبی؟ حبیب کبریا. واہ، وہ نبی دوڑ رہا ہے حضرت عائشہ کے ساتھ. حضرت عائشہ آگے نکل گئی. ایک اور سفر میں پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو حضور نے فرمایا اب برابر ہو گیا. اور یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا لقمہ اٹھا، لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو، اس کو کھلاؤ گے لقمہ. یہ بھی غیرت کے خلاف ہے نہیں. ہاں، کون کرے گا؟ مرد بولے بیوی کو اللہ کے کھلاؤں کہ الٹی لڑک جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، بالکل بھی نہیں کہنا ہے. یہ کام تو گناہ کا کام ہے. ہمارے ایک تبلیغی دوست ہے نا، جوان لڑکا ہے، تو اس کو میں نے کہا بھائی یہ بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یار، لقمہ بنا کے بیوی کو کھلاؤ. تو بہت مشکل کام ہے. کون کہہ رہا ہے؟ تبلیغی. ہاں، آپ کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوگا. جوان ہے وہ تو کہیں گے یہ موت ہے، مرگ قبول دے، لیکن دا بولا مشکل دیجیے گا دے پاؤں گا. ہاں، مرگ قبول ہے، لیکن یہ لقمہ بیوی کے منہ میں نے نہیں دینا. او پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور اس نے کہا، وہ جوان مجھے کہنے لگا، کہتے میں نے جب کھلایا منہ میں اس کا ڈال دیا بیوی کا نا لقمہ، تو میں نے اس کو کہا کن دا نبی نے سنت مفروض بعض مشکل کے نہ باڑے دا دا باخو مشکل نہ باٹی انہوں بس دا پیغمبر نہ سنت. ہاں، یہ نبی کی سنت ہے، بہت مشکل ہے یہ لقمہ میں تم کو کھلاتا. تو یہ کس کے خلاف ہے بھائی؟ ہاں، غیرت کے خلاف.
خلاف ہے, اس سے کام نہیں کرنا ہے, گناہ گار ہوتا ہے بندہ بھائی. ہاں یہ معاشرہ نہیں ہے, معاشرہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ تباہ ہے. ماننے والے اللہ کے ہیں, ماننے والے شریعت کے ہیں, ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, لیکن جب آپ کی ان کی طرز زندگی دیکھو گے نا تو تم سے بھاگو گے کہ نفرت ہے ایسی زندگی پر جو تم ہمیں جینے کا طریقہ بھی نہیں دے رہے ہو. اب اگر ایسا کوئی لڑکا کرے, ہاں مثلا اس کی والدہ بھی بیٹھی ہو, والد بھی بیٹھا ہو, ایک بات ہے, وہ کہیں گے اچھا غلام جان, غلام جان, واہ واہ بڑا غلام جوڑ سمے, ہاں میں نے غلام ایٹ بغیرت شرم مدرزیز مش پشون کے خدا رکھم نشوندنو مشق مرکب لونتا طریقہ نو. اے بھائی یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب یہاں سے محبت جائے گا پھر وہاں سے محبت آئے گی, پھر گھر سکون اور امن کا جو ہے گہوارہ بنے گا. ادھر سے محبت نہیں ادھر سے بھی بھول جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایسی تعلیمات دی ہے جس سے گھر کس چیز کا, محبت کا گہوارہ بن جائے, اور اس کی تعلیم کیا ہے, یہی طریقہ ہے. ایک غزوے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ تشریف لے گئے, اب وہاں پر پانی نہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا, ڈھونڈ رہے مل نہیں رہا. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو تلاش کرو. حدیث میں آئے سب تلاش کر رہے ہیں, آخر میں آ گئے, حضرت ابو بکر کو بتایا, ہے ابو بکر تمہاری بیٹی حضرت عائشہ کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہے اور یہاں پر پانی نہیں ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے, یہاں پر تنگی ہے, مسئلہ ہے, جاؤ حضرت عائشہ سے کہو یہ کیا ہے. یہاں حضرت ابو بکر غصے میں آئے. جب آئے اب حدیث دیکھو, پیغمبر کی حدیث دیکھو, یہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے. حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے والد ہے, نبی کے کیا ہے, سسر ہے. سسر آئے, نبی کے سسر آئے, حضرت عائشہ بیٹی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ کے یہاں ران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے اور آرام فرما رہے. حضرت ابو بکر غصے میں آئے, نہایت خفا ہوئے, حضرت عائشہ کو بہت برا بلا کہا کہ تمہاری وجہ سے سارے صحابہ تکلیف میں ہیں, تم نے ہار کا غم, پریشان ہو, ہار گم ہو گئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی میں بالکل خاموش رہا, میں نے تھوڑی سی بھی حرکت نہیں کی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب خراب نہ ہو, نیند خراب نہ ہو. اس وجہ سے اب یہ بھی محبت کا نتیجہ ہے, حدیث میں آتا ہے یہ بھی محبت کا ایک نتیجہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں گویا سر رکھا ہوا ہے, آرام فرما رہا ہے. ہم لوگ جب جہاز میں سفر کرتے ہو نا تو وہاں بھی عورتیں خدمت کرتی ہے نا, وہاں کیسے کہتے ہیں تھینک یو, ہاں تھینک یو مس, تھینک یو مسز, اور فلانا مسز. اے گھر میں بھی کبھی بیوی کو کہا کرو کہ تھینک یو بھائی, جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنایا, بہت بہترین, ماشاءاللہ گھر کتنا صاف لگ رہا ہے, ماشاءاللہ تمہارے اندر تو یہ خصوصیات اللہ نے رکھی ہے. اور گھر میں نہیں بولنا ہے, جہاز میں تو صحیح بولیں گے مزہ آئے گا, گھر میں بولا تو کیا ہے بھائی, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تم نے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایسا رکھا ہے کہ دونوں طرف سے محبت ہوگی, ٹھیک ہے نا. شوہر کا کردار اس میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنا کردار کو ایسا رکھے کہ گھر کا ماحول امن کا, سکون کا, محبت کا گہوارہ بنے. ہمارے جو بڑے حضرات ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے, خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ معاشرہ اس لیے تباہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو انہوں نے معاشرے سے نکال دیا, اس لیے طلاق منٹوں میں طلاق ہوتی ہے. لڑکے گھر میں پریشان ہیں, ہاں, اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھے, تربیت کرے. اس کے لیے شوہر کو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک بات کہی جس سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہے وہ بھی ان کی سوگند دی, تو ان کی طرف ایک بات کی ایسی نسبت ہوئی کہ وہ پست قد ہیں, چھوٹی سی قد ہے ان کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے, پھر ارشاد فرمایا, ترمذی کے اندر یہ روایت ہے, حضور نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے, اگر یہ تمہاری بات سمندروں میں ڈال دی جائے تو وہ کڑوی ہو جائے. تم نے ایسی بات کہی ہے. یہ تربیت ہے, گھر والوں کی تربیت بھی تمہاری ذمہ داری ہے. نماز کے لیے ان کو جگانا, نماز سکھانا, وضو, ناپاکی کے مسائل, پاکی کے مسائل, اسے ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے. جب مرد کو پتہ نہ ہو
वो बीवी को क्या बताओगे? वो कहते हैं भाई चल जहन्नम में तू भी जा रहा है, मैं भी तुम्हारा पीछे पीछे, चल जहन्नम के इस्तकबाल कर रहे हैं तुम्हारा। सिर्फ औरतों के मखसूस अय्याम जो है ना, मखसूस, इस पर तकरीबन 250 से 300 मसाइल है। कितने? 250 से 300 मसाइल। अब हमारे लोग भी कहेंगे कि ओहो 250 से 300 मसाइल ये कहाँ से निकल गए ये 250-300 मसाइल, इनका क्या बनेगा भाई? ये क्या है? जब आपको दीनी तरबियत नहीं है, आपने वो शुरू वाली बात है जो मैंने कहा, शादी होती है ना, डम 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 डम, और आखिर में पूरी साहब से निकाह होगा बस खत्म। हाँ, फिर आखिर में बीबी एक डम डम उठाती है, उसका पीछे जैसा डम डम, ये अभी तुम बाहर निकल के जरिए हो जाओगे। सुन्नत के मुताबिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की तालीम दी है उसके मुताबिक तर्ज ज़िंदगी सीखो। मैंने कहा काफिर नहीं है, आप जितनी जिद्दत है दुनिया में, उनकी टेक्नोलॉजी से आप मरूब हैं, उनकी जो तर्ज ज़िंदगी है गरीलो, वो कुछ भी नहीं है। माँ बाप बूढ़े हो गए, आपको शरीयत ने क्या हुक्म दिया है? इनकी खिदमत करो। बूढ़े हो गए, खिदमत करो। और उनको क्या हुक्म है? अंग्रेज़ों को, जिससे तुम लोग अंग्रेज मुसलमान जब हमसे मिलते मौलवियों से ना, और बेचारे एलर्जी होते, मौलवी साहब वो तो चाँद पे पहुंच गए। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या करें? आसमान पे पहुंच जाए। हाँ, आसमान पे पहुंच जाए, चाँद पे पहुंच गए, चाँद पे पहुंच गए, ये कोई बात है? चाँद पे पहुंच गए तो इंसान का पुत्र बन जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल, तो ये चाँद वाले से भी अफजल है। अगर उसके तर्ज ज़िंदगी में ईमान नहीं है, ईमान की दौलत से अल्लाह ने तुझे नवाजा है, इंसान बन, मुसलमान बन, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चल, तू उससे भी बेहतर है। और मैं तो ये कहता हूँ कि चाँद से भी तू अफजल बन जाता है। चाँद वाले को छोड़ो, चाँद से अफजल बन जाता है। इंसान का मकाम इतना ऊंचा हो जाता है कि फरिश्ते फिर तेरी दुआओं पर आमीन कहेंगे, तो इतना ऊंचा हो जाता है। तो उनका जो तर्ज ज़िंदगी है, वो क्या करते हैं? माँ बाप जब बूढ़े हो गए, उसको किधर रखते हैं? क्या नाम रखते हैं भाई उनका? ओल्ड हाउस। हाँ, कहते हैं ये भी ओल्ड हो गए तो हाउस भी ओल्ड वाले भी ले जाओ, पुराने हो गए। अब वो बेचारे उधर ही रहेंगे। ये कैसा तर्ज ज़िंदगी? अल्लाह, खुदा की कसम, कुर्बान जाओ शरीयत पर, कुर्बान जाओ इस्लाम पर। कितना मेहरबानी है उसकी, कितना बेहतरीन तरह से ज़िंदगी तुमको दिया है। अब हदीस सुनो, हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुढ़ापे में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, माँ बाप तुम खिदमत कर रहे हो, यकीन करो हदीस में है, इनकी बरकत से अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है, इनकी बरकत से। अब उन्होंने तो ओल्ड हाउस में रखा, तुमको शरीयत ने कहा इनकी खिदमत करो, इसकी बरकत से तुमको अल्लाह रिस्क दे रहा है। लेकिन हम क्या समझे? हम कहते हैं हम तो बेजार हो गए इनसे। एक जवान को मैंने कहा यार शादी कर लो, कहते क्या शादी करना है, बेजार हो गए हम, बाहर तंग हैं, हर जगह ऐसे चौकड़ा होता है, भाई कहाँ से आ रहे, क्या गाड़ी है, फलान है, नंबर प्लेट। ये बीवी पालना भी घर में एक किस्म का ऐसे जो है, ये भी क्यों लेट हो, वक्त भी नहीं आ रहा, ऐसे हो वैसे हो, कहते इससे हम लोग शादी से भी बेजार हो गए भाई। जो नबी की तरफ से ज़िंदगी अगर माशरे में नहीं होगी तो फिर ऐसा होगा। मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है ना, इसको आम नहीं समझना है। अल्लाह ताला ने इसको फितरत के मुताबिक एक निज़ाम बनाया है। अब जन्नत में हदीस में है कितने हूरें मिलेंगी भाई? कितने? 70। कितने? 70। ये तो इब्तिदाई इश्क है, ये तो इब्तिदाई इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या, वो बहुत सारे जो मिलने वाले हैं वो तो बाद के। इब्तिदा में अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितने रखे हैं? 70। अभी जो गैर शादीशुदा ये कितने मुतासिर नजर आएंगे, एक तरफ खड़े होंगे बेचारे मुजर्रद, हाँ, और ऐसे हैरान परेशान होंगे कि हमारा क्या बनेगा जी। जो शादीशुदा है उनकी तो 70 है, जो गैर शादीशुदा है वो बेचारे। तो अल्लाह ताला फरमाने देखो ये फितरत का निज़ाम है, ऐसे चो से मत डरो घर का, ऐसे चो से, हाँ, ऐसे चो पालोगे तो हूरों का सरदार हुई ऐसे चो उधर बनेगा आखिरत में तुम्हारा। और यहाँ तक नहीं, अल्लाह का ऐसा फितरत का निज़ाम है। देखिए कुरान कहता है उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। ज़रा गौर करो, तफसीरों पे गौर करो। कुरान कहता है उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुम और तुम्हारी बीवियाँ जन्नत में दाखिल हो जाओ।
تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ فطرت کا نظام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. شادی کرو، مردوں کو بچوں کو بٹھایا ہے، بی کام ڈی کام سی کام فلان کام، آخر میں اس کا سارا سسٹم کام چھوڑ دیتا ہے، وہ فل بے کام ہو جاتا ہے. بھائی یہ ڈی کام بی کام سارا چھوڑو، فطرت پر آ جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. بچیوں کا بھی وقت پر نکاح کیا کرو. یہ نہیں بٹھایا ہے کالج میں پڑھ رہی، یونیورسٹی میں پڑھ رہی، ابھی فلان کر رہی، ابھی لا کر رہی، ابھی فلان کر رہی ہیں. جب ساری مکمل کیا اس کے بعد ابھی پریشان ہے. ابھی تو مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، رشتہ نہیں آ رہا ہے. ابھی کوئی آسمان سے تمہارے لیے فرشتہ نازل ہو جائے. اس وقت تم لا کرا رہی تھی اور فلان کرا رہی تھی اور فلان کرا رہی تھی. جی تو یہ فطرت کے نظام کے خلاف ہے، شریعت کے نظام کے خلاف ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. حضور نے جو تعلیم دیا اس کے مطابق چلے گا نظام تو محبت، امن، پیار، ہر چیز خوشحالی ہوگی. نبی کی طرز زندگی سے ہٹو گے پھر کیا ہے؟ تباہی، طلاق ہی طلاق، لڑائی، جھگڑا ہی جھگڑا، فساد ہی فساد. کاش کہ میں کہتا ہوں کہیں نکاح ہوتا ہے نا، کبھی کسی مولوی کو بٹھایا، مولوی صاحب آ جاؤ ان دونوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے، یہ کتنا عظیم رشتہ ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو آگاہی دو. تھوڑے سے لوگوں میں اب شعور آیا ہے. لیکن ہمارے والے بس ماشاء اللہ، بس لوگوں کو بلاؤ، 1500 بندے، 2000، ماشاء اللہ سنگ وادو گیا، وادو بس نکاح ہو گیا. وادو کے بعد چند دن کے بعد پھر مار پیٹ ٹیٹ قسم کا کٹاس شروع ہو جاتا ہے. جی یہ افتتاحی ہوتا ہے، پھر اختتامی، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت. تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے جوان میرے پاس آتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے. چھوٹے ابتدائی 3 سال 2 سال 5 سال، یہ کیا ہے؟ اس میں آ کے کہتے ہیں بیوی کو طلاق دیا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکالا، اس لیے ہم تباہ ہو گئے. تو عزم کرو انشاءاللہ ہم بحیثیت شوہر کے ہمارا طرز زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا. کہو انشاءاللہ. لقمہ بنا کر دو گے انشاءاللہ. جہاں سے حضور فرماتے میں نے، حضرت عائشہ نے پانی پیا وہیں سے میں نے، تو یہ سنت بھی زندہ کرو گے انشاءاللہ. اور کبھی موقع ملے، حضور نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تو تم بھی لگاؤ گے یہ سنت، کہیں دور جا کر یہ سنت تم بھی زندہ کرو گے انشاءاللہ. اقول قولی